نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار سے کہہ دیجئے کہ ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو نہیں ہٹا سکتے، اور نہ ہی جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی طرف سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ان سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ کے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت آنے سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بات ہمیں معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے ہیں۔ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی اور ایک واضح معجزہ دیا تھا تو انہوں نے اس سے ظلم کیا تھا، اور معجزے تو ہم سے ڈرانے کی خاطر ہی بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو نمائش یعنی واقعہ معراج ہم نے آپ کو دکھائی اور درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے۔ ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تم بھی ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک ہے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 62۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ پھر کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پہ بزرگی دی ہے، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو بے کر دوں گا۔ اب یہی واقعہ ہم نے جو ہے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ لیا ہے، سورۃ الحجر میں بھی پڑھ لیا، سورۃ الانعام میں بھی پڑھ چکا، کافی جگہ ہم یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام پر ان کی اولاد پر قابو پانے کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا کہ گنتی کے چند لوگوں کے سوا جو ہے وہ سب لوگ میرے چنگل میں پھنس جائیں گے، اور اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ میں ان پر قابو پا لوں گا۔ آیت نمبر 63۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، پھر اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تو تیرے سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی پورا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 64۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور انہیں گھبراہٹ میں ڈال جنہیں تو اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکے، اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا، مال اور اولاد میں ان کا شریک بن اور ان سے وعدہ کر، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے بس وہ دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ پکار ہے جو اسے اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہو۔ یہ آواز عموماً شیطانوں کے چیلوں چانٹوں سے ہی آتی ہے۔ پھر اس شیطانی آواز میں ہر قسم کی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، گانا بجانا، موسیقی، اس طرح کی محفلیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو کہ تمہیں اجازت ہے کہ ڈاکوؤں کی طرح اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آ جاؤ، خواہ وہ انسانوں سے تعلق رکھتی ہو یا جنوں اور شیطانوں سے، اولاد آدم پر پوری شان و شوکت کے ساتھ حملہ آور ہو، اور جس قدر تباہی اور گمراہی مچا سکتے ہو مچا لو۔ اب یہاں پہ جو مال اور اولاد میں شرکت کی بات کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کمانے کے جتنے ناجائز طریقے ہیں انسان کا اس پہ اختیار ہے، اور یہ سب شیطانی
جو ہیں وہ چال ہیں اور شیطانی مشورے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے انسان حرام خور ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان تو انسان کو یہ راہ دکھا کر الگ ہو جاتا ہے اور سارا گناہ کا وبال آدم پر پڑ جاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مشرکین مکہ اپنے اموال کھیتی چڑھاؤں میں اللہ کا حصہ الگ نکالتے تھے اور اپنے بتوں کا الگ، اسی طرح جو مال بھی بتوں کے چڑھاوے کی نظر کے طور پر کیا جاتا تھا وہ سب بنی آدم کے اموال میں شیطان کی شراکت ہے۔ یہ آئیڈیا انہیں شیطان نے دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطانوں کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آیت نمبر 65 ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، جو میرے بندے ہیں ان پر قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا، اور اے نبی آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کا داؤ صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو کہ ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، پہلے ہی شیطانی عمل پر لبیک کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن کے لیے حاجت رواؤں مشکل کشاؤں کے کئی دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ شیطان کے فوراً چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ صرف ایک اللہ پر نظر رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر پکا ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہم پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔